اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اچانک ایک صحابی نے دیکھا اور فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، چہرے پر نکاہت بڑی ہے، کمزوری ہے، کیا وجہ ہوگی؟ تو حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا، میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کھجور اور پانی پر گزارا ہے۔ میٹھا کھانا بھی سنت ہے لیکن فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اپنی مرضی کی سنت ادا کر لینا یہ تو بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائی شریعت اسلامیہ میں جو چیز غالب رہی ہے اس پر بھی کبھی کبھی ذوق کریں۔ اور پھر حضور کا جو فقر ہے اختیاری ہے، نبی پاک نے مانگ کے غریبی لی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، کھجور پانی پہ گزارا ہے کئی دنوں سے۔ اب اس صحابی کو حکم تو دین کا یہی ہے نا کہ اگر گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، ورنہ شریعت پابند تو نہیں کرتی۔ تو وہ پہلے اپنے گھر گئے، جا کے پوچھا کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا کوئی نہیں۔ پھر وہ پڑوسیوں کے گھر میں گئے، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کوئی نہیں۔ رشتہ داروں سے، محلے داروں سے پوچھا، کوئی نہیں۔ چپ کر کے نہیں بیٹھے، ایک یہودی کے باغ میں گئے، کہنے لگے یار کوئی مزدوری مل جائے گی؟ وہ سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے، کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا گرمی بڑی سخت ہے، پانی کنویں کا نیچے چلا گیا ہے، ایک ڈول پانی کا اگر نکال سکتے ہو تو ایک کھجور دوں گا۔ فرمانے لگے منظور ہے۔ کہتے میں نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے بچھا لی، ایک ڈول پانی کا نکالتا، ایک کھجور ملتی، وہ میں اس کپڑے میں ڈالتا جاتا، چادر میں ڈالتا جاتا۔ جب ذرا میری چادر بھر گئی کھجوروں سے، میں نے اسے سمیٹا، لے جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ محبوب وہیں بیٹھے تھے۔ کہتے حضور نے میرا پسینے سے شرابور وجود دیکھا اور میرے چھالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ دیکھے اور میرے تھکے تھکے وجود کو دیکھا، تو کریم نے ایک کھجور اٹھائی اور اٹھا کے منہ میں رکھی۔ حضور فرمانے لگے کس نے تجھے مجبور کیا یہ کام کرنے پہ؟ اس کی مجبوری تو کوئی نہیں نا، کس نے تجھے مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں دو آنسو میرے بھی چھلک پڑے۔ میں نے عرض کی حضور ہمیں کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی محبت نہیں مجبور کیا، حضور یہ محبت ہے جس نے مجبور کیا۔ یا رسول اللہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ یہ غریب آدمی، سادے لوگ ہیں، یہ بہت مہنگے تحائف لانے کی ظاہری پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن دیکھو نا اظہار محبت کے معاملے میں کتنا بڑا دل رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا محبت نے مجبور کیا۔ وہاں انعام نہیں ملا، ظاہری طور پر جو انعام ہوتے ہیں وہ نہیں، اس کا نہیں حضور نے اعلان کیا۔ حضور فرمانے لگے سن پھر، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقے کی تیاری کر، مصیبت کے لیے تیاری کر۔ اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تو مصیبتیں دوڑ کے آیا کرتی، پھر تو تیاری رکھ، پھر تو سہنا سیکھ، پھر دل بڑا کر، کشادہ کر، پھر دیکھ تجھے آزمائشیں آئیں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر اب لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایسی تھوڑی ہے کہ تیری دل لگی تھی اور تو دو باتیں کر سن کے تو چلا گیا، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ تو حضور کو جس انداز میں صحابہ نے چاہا، جس طرح انہوں نے نبی پاک سے محبت کی، اپنی ساری توجہات کا مرکز ذات رسالت کو بنایا، حضور کی رضا کو ہر معاملے میں مقدم جانا، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بھی اپنے محبوب کے لیے اپنے جذبات کو کشادہ کریں، اپنے دل میں وہ ساری باتیں پیدا کریں جس کی بنیاد پر ہمارا بھی ایمانی رشتہ نبی کریم سے مضبوط ہو سکے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے۔
اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے، مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا، پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے۔ یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ۔ بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھیں۔ میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ، نبی پاک نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا، اس کے لیے دعا کی۔ حضور روئے۔ حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا، وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں۔ تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ، کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں، ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے۔ حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار، ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے۔ ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا۔ فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے۔ مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا۔ فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا، دریا کے کنارے، پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا، تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا۔ غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا؟ فرماتے سالوں پتے کھائے، اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا، جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کے کہتے ہیں، تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں اللہ اکبر۔ ایمان دیکھو، قوت دیکھو، جیڑیاں خسماں دی وچ رضا بسن، پاگ جاگ جاندے اونا گولیاں دے، تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے، او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے،
300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی، فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے، ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں، بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا، دن بھر میں کام کرتا، محنت کرتا، اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا، کب حضور کا پیغام آئے گا، میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، سخت بیمار تھے تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا، فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے، اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا، آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو، آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا، وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا، وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا، بھی بلاوا نہیں آیا تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا، تھمایا، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی، گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں، آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ، سر پہ رکھتے، سینے سے لگاتے، اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی، ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا. حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا. راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی. یہ مکر گیا. محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں. اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا. کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا. اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے، جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے. تو پیسے لے اور گھوڑا دے. اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ. وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں. فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا. اس کی شرط پوری ہو گئی. حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی. حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا. نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں،
اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو 1 کی گواہی 2 کے برابر شمار کی جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں، کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا۔ چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا اندیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے؟ ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلان دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، جو کہ دل جو میرا ہے، یہ باطنی کیفیات میری ہیں۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا صحابہ سچے لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے، تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا۔ تو
تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں، دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا۔ اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا۔ ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں، حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے۔ آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے۔ میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں۔ تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہیں وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی۔ لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مان لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا،
आला हजरत फरमाते हैं जो हुजूर के कदमों से लग के धोमन बन जाए ना, वो तो आबे हयात होता है। वो पी लेने वाले तो मरते ही नहीं वो लोग तो बातनी तौर पर हमेशा जिंदा रहते हैं। कहते हैं जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। और जिसकी 2 बूंद हैं कौसरो सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। उर्वा कहने लगा वो तो लड़ पड़ेंगे। और तीसरा उर्वा कहने लगा मैंने अजीब मंजर वहां देखा है कि हुजूर कोई हुक्म करते हैं तो हर बंदा पहल करता है, जल्दी करता है हुक्म मानने में, तेजी दिखाता है। और तीसरा मैंने ये देखा है जब हुजूर गुफ्तगू करते हैं तो उन पर इस तरह का रोब तारी होता है कि वो तो नजर भर के हुजूर का चेहरा भी नहीं देखते। कहने लगा ये कैफियत मैं उन लोगों के देख के आया हूं जो अपने हबीब से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी हुजूर के दीन का झंडा नीचे नहीं आने देंगे, वो कभी भी किसी कुफ्र की निफाक की साजिश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो काफिर तो कल भी इस बात का इजहार कर रहा था कि हमें जो डर लगता है मुसलमानों से, वो इस बात से लगता है ये अपने नबी के साथ बड़े जुड़े हुए, इनका रिश्ता हुजूर के साथ बड़ा मजबूत, और उम्मत सवाल जवाब कर रही है। उम्मत तराजू लेके बैठी है कि इतना इल्म था माज़अल्लाह और इतना नहीं था, ये कर सकते थे और ये नहीं कर सकते, उनको ये कहना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए। भैया तो हमारे बुजुर्ग पुराना फैसला कर गए, वो कहते हैं बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, और हुजूर रब के बाद सबसे बड़े हैं, यही मुख्तसर किस्सा है। तो हुजूर सैयद आलम के साथ जो कल्बी वाबस्तगी है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ना मदीना शरीफ में जब हिजरत करके तशरीफ ले गए थे तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में हुजूर ने क़याम फरमाया था। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी तलब बड़ी होती है, लेकिन जब वो हासिल हो जाती हैं फिर उनकी तलब नहीं रहती। एक चीज़ आपके पास हमेशा रहने लग जाती है, फिर उसके अदब अदाब ज़्यादा नहीं रहते। ये एक मिजाज है आम आदमी। चले मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। आम आदमी जो होता है ना, वो कुरान शरीफ के गुलाफ को भी चूमता है, फिर कुरान पाक को भी चूमता है, फिर वो बड़े एहतराम से खोल के रखता है। लेकिन हमारे मदारस में जो हाफिज होते हैं वो नहीं ज़्यादा चूमते, उनके पास रहता है ना हर वक्त, वो ला के रखते, अदब करते हैं, कोई बेअदबी नहीं करते, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन जिस तरह से आम आदमी उसको बार बार चूमता है या ज़ौक़ का इजहार करता है, देखें हाफिज बीच बीच में से नाराज़ होने लग गया मुझसे। आप नाराज़ ना हो, लेकिन चलो बात कर तो लेने दो ना, जो ठीक है वो कर तो लेने दो। ये होता है बाज़ों का, जो चीज़ बिल्कुल करीब आ जाती है ना, यानी एक चीज़ आपका मकसूद है और अगर वो मकसूद मिल गया तो, वो जो दरवेश ने कहा था ना कि यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, इसकी भी बड़ी हिकमतें होती हैं। इसलिए कि जो तड़प, मिलने की तड़प की जो लज्जत है वो कई दफ़ा विसाल की लज्जत नहीं होती। तो यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, और वो अगर पर्दे हटा दे तो फिर किसे होश रहे। जब आपको वो चीज़ मुयस्सर आ जाती है तो फिर उसकी कदर। इसीलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीका था कि जब लोग हज कर लेते थे ना तो फरमाते थे हज हो गया, अब अपने अपने घर जाओ, ज़्यादा देर ना रहो हरम शरीफ में, ज़्यादा देर रहोगे तो कदर नहीं करो, अब जाओ। बड़ी दिलचस्प होती हैं बेतरतीब मुलाकातें, कभी कभी मिलने में ज़ौक़ ज़्यादा होता है, लुत्फ़ ज़्यादा होता है, तमानियत ज़्यादा होती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मुझे मकसूद मिल गया, करम हो गया, मैं मुंतज़िर थी, मेरी रूह मेरी नज़र के हुजूर मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, हुजूर आ गए, करम हो गया, रहमत हो गई। अब ऐसा नहीं है कि उन लोगों को मकसूद मिल गया है तो बस बात ख़त्म हो गई। अब वो समझ गए कि मेरे तो घर आ गए तो मेरे लिए तो सारी बात ही खुल गई है। उनकी अदबी मार्फत का ये आलम था और नबी पाक के साथ उनकी वाबस्तगी का ये हाल था कि कहते हैं मैंने ना, मेरे घर की 2 मंजिलें थी, मैंने निचली वाली मंजिल हुजूर के लिए छोड़ दी ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ियारत के लिए लोगों ने आने जाना है तो लोगों के लिए आसानी रहे। फरमाते हैं नीचे हुजूर आराम फरमा है और मैं ऊपर वाली मंजिल पे था, जाके चारपाई पे लेट गया। ये मुस्लिम शरीफ में आपको मिलेगा, इसकी असल मिलेगी आपको। फरमाते मैं आराम से जाके छत पे लेट गया, रात का थोड़ा सा पहर गुजरा तो मेरे दिल में ख्याल आया, अबू अय्यूब तू ऊपर है और हुजूर नीचे है, पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चढ़ना यहां बेअदबी है।
اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. کہا حضور دیجئے. فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں. میں تڑپتا رہا. مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے. یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں. فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا. تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک. یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی. اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں. صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہیں رسول پاک کے ساتھ. میرے سنگیوں دیکھو، میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا. ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے. یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہے، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے. اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں. محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص بارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص. اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی. شریعت کے دو حکم ہیں، ایک عزیمت ہے، ایک رخصت ہے. ایک یہ ہے کہ اگر حالات بڑے سخت ہیں، بڑے گڑبڑ ہیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، رخصت ہے، اجازت ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹ جائیں نا حالات کے سامنے، پھر اللہ مددگار ہے. ایک یہ ہے کہ گنجائش ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل نہیں میرا مانتا، میں گنجائش کا کیا کروں، میری طبیعت نہیں مانتی. چلیں ایک بات اور کھول دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے رضا. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. وہ جی میں نے حضرت صاحب سے کہا جی مجھے اجازت ہے میں جاؤں، انہوں نے کہا جاؤ میں چھٹی لے کے آیا ہوں. بھائی آپ نے چھٹی مانگی تھی، حضرت نے دے دی، استاد جی نے دے دی، یہ تو حکم ہے. لیکن تمہیں بھانپنا چاہیے تھا نا ان کی مرضی کیا ہے، ان کی رضا کیا ہے. رضا تو اس طرح کی ہوتی ہے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. میرا ایک دیہاتی ماحول سے تعلق ہے. ہمارے سرکاری اسکولوں میں نا ایک مانیٹر بنا دیتے تھے، جو بچہ لائق ہوتا تھا نا وہ مانیٹر بن جاتا تھا، حالانکہ لائق ہوتا تھا، سیانا ہوتا تھا، لیکن مانیٹر بن کے نا اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی تھی. پھر اس کو کنجیاں مل جاتی تھی، اسی نے سب سے پہلے آنا ہے، اس نے سب سے بعد میں جانا ہے، ہر چیز اس کے سپرد. پیار جو زیادہ کریں ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ میری محبت زیادہ ہے تو میں مسجد میں غیر حاضر ہوں، میں حضور کا میلاد شریف زیادہ مناتا ہوں تو میں نے سنت شریعت کو اپنایا ہی نہیں. محبت مجھے حضور سے زیادہ ہے، لیکن حضور نے جو حقوق العباد ادا کرنے کا سبق پڑھایا ہے اس پر میری توجہ ہی نہیں. بھئی اگر آپ کا پیار زیادہ ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، پھر آپ کو زیادہ حساس ہونا چاہیے. حضرت ام شریح کہتی ہیں میں عورتوں کو بلاتی، کہتی میری بات سنو. جب وہ قریب آتی تو میں نے نبی پاک کا دین بتاتی، سائیڈ پہ کر کے کونے میں نہ تھوڑا یار آپ ذرا اس کا لطف تو لیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں. حضرت ام شریح کہتی ہے میں گھر گھر جاتی بتاتی، تو کافروں کو پتہ چل گیا کہ یہ تبلیغ کرتی ہے. انہوں نے مجھے بلایا، کہنے لگے تیرے برادری اور قبیلے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے قتل کر دیتے، اب ہم تجھے واپس بھیجتے ہیں. چند مردوں کو میرے ساتھ کیا، مجھے گھوڑے اور اونٹ کی ننگی پشت پر باندھ لیا
नंगी पुश्त पर लंबा सफ़र करना मुश्किल होता है, पसीना आए बड़ी तकलीफ होती है घोड़े पर बैठ। अब वो कोई कजावा नहीं, कोई चीज़ नहीं, इसी तरह बांध के ले गए। और फरमाती हैं कि 3 दिन और 3 रातों का वो सफ़र था, रस्ते में वो खुद छाँव में बैठते और मुझे बांध के धूप में डाल देते। 3 दिन मैंने ज़मीन पर चलने वाली किसी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन वो जब जब नबी पाक के दीन की बात पूछते तो मेरा कलेजा खुशी के साथ ठंडा हो जाता, आंखें खुल जाती और मैं कहती क्या बात है मेरे नबी पाक के दीन की। उस कैफियत में भी वो तबलीग की लज्जत अपनी जगह मौजूद। हज़रत उम्मे शुरैक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जगह उन्होंने मुझे लिटा दिया बांध कर, प्यास बड़ी शदीद थी, पानी पीने को देते नहीं थे, रोटी खाने को, ये एक औरत की बात कर रहा हूँ, ये खातून की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हमारे बच्चे शाम को सालन ठीक ना पका हो तो मोबाइल तोड़ देते हैं। ये कौम नहीं मैदानों में जा सकती, जिहाद नहीं कर सकती। खातून कहती है कि शदीद प्यास थी और मुझे बांध के लिटाया हुआ था, मुझे जब तकलीफ बढ़ गई तो अचानक मैंने देखा पानी का एक डोल बरामद हुआ है। मैंने उससे थोड़ा सा पी लिया, पर तलब अभी बाकी थी, वो फिर आ गया बर्तन, मैंने फिर पिया, तलब अभी बाकी थी, फिर बर्तन आ गया। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है हिलियतुल औलिया में, फरमाते हैं तीसरी दफा वो फिर भरा हुआ डोल पूरे का पूरा आ गया। अब मैंने पिया भी, अपने कपड़ों पे भी छिड़का। जब वो सारे बेदार हुए तो मुझे आगे कहने लगे कि तूने हमारा पानी इस्तेमाल किया है। फरमाती है फिर उन्होंने अपने बर्तन देखे, मुश्किलें देखे तो भरे हुए थे, मेरे करीब आके कहने लगे ये पानी कहाँ से आया? तो मैंने कहा तुम अभी मेरा अकीदा नहीं समझे, ये मेरे रब ने मुझे दिया है, मेरे रब ने मुझे दिया। फरमाती है मुझे बांध के ले जा रहे थे, पर जब मेरी बात सुनी ना तो बोल के कहने लगे हमें समझ आ गई है, तेरा दीन हमारे दीन से बेहतर है, तेरा अकीदा हमारे अकीदे से बेहतर है। और एक रवायत में यूं भी है कि वो बांध के ले जा रहे थे, पर ये कमाल देखा तो कलमा पढ़ के मदीने वाले के गुलाम बन गए। सहाबियात ने ना बड़ा जम के दीन का काम किया, अकीदा, फिर तबलीग, फिर मैदान जिहाद। औरतें जिहाद में जाया करती थीं, वो ज़ख्मियों को पानी पिलाती थीं, मरहम पट्टी करती थी, पहले अपने जिस्म के साथ बड़ी बड़ी पट्टियाँ लपेट के ले जाती, जहाँ किसी ज़ख्मी को ज़रूरत होती वो पट्टियाँ करती, और आसाबी तौर पर मजबूत रह के। मैदान के अंदर जिहाद वो बंदा करता है जो यकीन कामिल की दौलत जिसे नसीब हो, जिसे पता हो कि ये मैं मरूंगा तो मेरा मरना रहेगा नहीं, अल्लाह मुझे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। लेकिन अगर यहीं से बंदा अपने आप को मुतमईन न कर सके तो मैदान में जाएगा। यकीन कामिल हो, अगर हो यकीन कामिल पैदा तो फिर कट जाती हैं जंजीरें, फिर इंसान आगे मजबूती से आगे बढ़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के लिए तशरीफ़ ले जाते ना तो औरतों पर किसी न किसी शख्स को नुमाइंदा बना के छोड़ के जाते थे। एक दफ़ा मौला अली शेर खुदा को भी छोड़ के गए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मख्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक दफ़ा छोड़ के गए। एक मौके पर ना हुजूर ने औरतों को एक जगह पे छोड़ा पीछे, तो वो किला था हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा मजबूत किला था। उस किले के अंदर ख़वातीन सारी महफूज करके उनको वहाँ बिठा दिया गया। हुजूर जिहाद के लिए चले गए। अब वहाँ किले में औरतों को इसलिए रखा गया था कि यहाँ यहूदी भी हैं, तो ऐसा ना हो कि हम बाहर लड़े तो वो अंदर से कोई शरारत कर दें, लिहाजा औरतें महफूज रहें। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की ड्यूटी थी तलवार लेके हिफाजत करने की, तो एक यहूदी आ गया, वो अब टो करने लगा, तजस्सुस करने लगा कि यहाँ औरतें हैं तो कोई मर्द भी है कि नहीं, दाएं बाएं देखने लगा। हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा ने तवज्जो की, तो जनाब हसन बिन साबित से कहने लगे 1 मिनट लगा इसकी गर्दन मार दे, ऐसा ना हो कि ये जाके बता दे, गर्दन उड़ा दे। हज़रत हसन बिन साबित ज़रा थोड़ी कोशिश करने लगे, इरादा करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो अभी वो तैयारी में ही थे तो हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह तआला अन्हा खुद निकली पीछे से होके, ज़रा सा एक सुतून के पीछे छुपी, हाथ में बड़ा सा डंडा पकड़ा, वो आपके करीब से गुजरने लगा। तो ये खातून की बात कर रहा हूँ, खातून की, किसी मर्द की जरूरत है औरत को तंग कर जाए? शर्त यह है कि औरत के अंदर भी तो गैरत ईमानी हो ना, उसके अंदर भी तो वो कुव्वत हो ना, ऐसा ना हो कि वो कमज़ोर पड़ जाए। हाथ के अंदर डंडा था, जब वो यहूदी पास से गुजरने लगा तो अल्लाह अकबर कह के बीबी ने इतने जोर से मारा डंडा, हुजूर की पुप्पो ने एक ही डंडा खाया और वो ज़मीन पे ढेर हो गया। हज़रत सफ़िया निकली,
اور جناب حسان بن ثابت سے کہنے لگی مجھے آتی ہے شرم، چونکہ جب کسی کو مار دیا جائے تو اس کا مال مال غنیمت ہے نا کافر کا، اب اس کی زرہ اتارنی ہے، اس کی تلوار لینی ہے، فرمایا مجھے شرم آتی ہے، وہ مرد ہے، اس طرح کرو مار میں نے دیا، سامان تم اتار کے لے آؤ۔ یہ قوت تھی مسلمان عورتوں کے اندر، یہ شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ ہمارے ہاں نا روز روز کی کمزوریاں، عورتوں کا روز آنسو بہانا اور جہاں بھی سنانا دکھ ہی سنانا، اس نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن پہ چیزیں سوار ہو جاتی ہیں نا، تو یہ جو مرد زیادہ رہتے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، زیادہ وقت گزارتے ہیں، زیادہ داستانیں سنتے ہیں، ان میں وہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو جوان اپنی اماں کے اور ابا کے شکوے کرنے لگ جاتا ہے نا، اس نے 1.5 گھنٹہ باتیں سنی ہیں بی بی کی، ایسے مفت میں نہیں شکوے کر رہا، اس نے ہلکا ہلکا کہیں جی بھی کیا ہے، تو تب یہ ساری کہانیوں نے جنم لیا۔ آپ جس کی صحبت میں بیٹھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، بلکہ عارف رومی تو کہتے ہیں کہ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑ دو، بکری بن جائے گا۔ شیر کے بچے کو بکریوں میں چھوڑو، وہ بکری ہے، اس لیے کہ شیروں کی صحبت بندے کو شیر بناتی ہے۔ تو جب بیٹھنا ہی نہیں ہے، باتیں ہی سارا دن یہ والی سننی ہے، ہر وقت رہنا ہی اسی داستان میں، پھر کمزور باتیں، پھر اپنے ماضی کے دکھ، پھر پتہ نہیں کیا۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بعض جوانوں کی باتیں سن کے میرا دل کرتا ہے کہ اسے کہوں یار تو کیا بات کر رہا ہے، اپنا قد دیکھ، تو اپنی عمر دیکھ، رب نے تجھے مرد بنایا ہے، تو کمال آدمی ہے، تو کھڑا ہو۔ اگر اس طرح امت مسلمہ کے نوجوان رہیں گے تو میدانوں میں کس سے نکلنا ہے؟ بات بات پہ رو جانا، بات بات پہ سہم جانا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کی طبیعت میں دلیری اور وقار ہونا چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صاحبزادیاں جو حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، رات کو غار ثور میں مرد جاتے ڈرتے ہیں، آج بھی ڈرتے ہیں، اور جناب اسماء نبی پاک کی روٹی لے کے جایا کرتی تھی۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ حضور کی پھپھی کے نواسے ہیں، حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ خوش بخت جوان ہے جس کو گٹی نبی پاک نے اپنے لعاب دہن سے عطا فرمائی۔ یزیدی فوجوں کے خلاف امام حسین کے بعد جو آدمی باقاعدہ مرتب فوج کے ساتھ میدان میں آئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، مرتب کر کے اپنا لشکر لے کے نکلے۔ حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی تھی، 90 سال عمر تھی، نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب لڑے یزیدی فوجوں کے خلاف تو کچھ ساتھی شہید ہو گئے، کچھ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ماں کے پاس آئے اور ماں سے آ کے کہتے ہیں اماں میرے کچھ ساتھی کمزور پڑ گئے، کچھ شہید ہو گئے، اور یہ بڑے سخت لوگوں کی فوج سے ہمارا مقابلہ ہے، تو اس وقت تیرے ساتھ کوئی خدمت گزار نہیں، میں تیرا اکیلا سہارا ہوں، ماں تو بتا میں کیا کروں، آگے جاؤں کہ واپس مڑوں؟ نابینا ہیں حضرت اسماء، عمر ہے 90 سال، بیٹے کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پتر پہلے یہ بتا کہ تو حق پہ ہے کہ نہیں، تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ ان ماں کی گود میں اسلام پلا کرتا تھا، حق پہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہنے لگے اماں میں حق میں ہوں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگے پتر پھر میدان میں جا، اور میرا پتر ایک میرے ساتھ وعدہ کر، کوئی بھی تیر پشت پہ نہ کھانا، سارے سینے پہ کھا کے آنا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر عرض کرنے لگے اماں یہ بڑے ظالم قسم کے دشمن ہیں، یہ آنکھیں نکال دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، تو سہ لے گی؟ کیا جواب ہے، کیا طاقت ہے، کیا ہمت ہے۔ حضرت اسماء فرمانے لگی پتر بکرے کو نہ صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جا میرا بیٹا میدان میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید کر دیے گئے، ان کی لاش مبارک مکہ مکرمہ کے چوک میں جنت المعلیٰ کے پاس لٹکا دی گئی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا بیٹا لٹکا ہوا ہے؟ فرمانے لگی ہاں مجھے پتہ ہے، یہ بچپن سے ہی شاہ سوار ہے، یہ گھوڑوں پہ رہنا ہی پسند کرتا تھا۔ اور پھر کیا جملہ کہا، حجاج کے لوگ کہتے ہیں یہ فوجوں میں اور تلواروں کی جھنکار میں کبھی نہیں کانپا تھا، پر حضرت اسماء جو نابینا ہیں ان کے جملوں نے نرزہ طاری کر دیا۔ فرمانے لگی حجاج میرا پتر لٹک گیا ہے، کہیں تیرے آگے جھکا تو نہیں نا؟ لٹک ہی گیا ہے، جھکا تو نہیں میرا پتر؟ 14 دن تک لٹکے رہے، لاش مبارک لٹکی رہی، لیکن حضور کا لعاب دہن تھا نا،
لوگ کہتے ہیں قریب سے گزرتے تھے تو دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی، دور دور تک. مائیں ایک صحابیہ ہے، نام ہے ام عمارہ، جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلاتی، اپنے 2 بیٹے اپنا شوہر لے کے احد میں آئیں، زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں، مرہم پٹی کرتی ہیں. اچانک جنگ کا پانسا پلٹ گیا. وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھے وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے، حالات اور ہو گئے، عجیب سا ماحول ہو گیا. پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے. لوگوں کے حوصلے بڑے اور رنگ اختیار کرنے لگے. حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے. او میرے بھائیوں، او ملت کی بیٹیوں بہنوں، یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں، یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے. حضرت ام عمارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، اب سارا کچھ پھینک دیا، تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی. کہنے لگی آئے نا کون آتا ہے میرے کریم کے پاس، آ کے دکھائے نا کوئی، اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو اگے ہی مر گئے باہو، اساں تا مطلب نو پایا ہے. آ کے کھڑی ہو گئی. حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ ہوتی تھی، آگے دیکھتا تھا تو ام عمارہ، پیچھے ام عمارہ. حضور فرمانے لگے تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے، تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے، ان کو زخم لگ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی، حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پہ لیتی ہیں. او میرے عزیز، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حوصلہ دیا ہے. اتنا گہرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی، غار. اللہ کے پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی. حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے. کہنے لگی سونیا اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے، رب دور نہ کرے. حضور نے دعا کر دی، اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا. حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی، فرمانے لگی لوگوں لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے، میں کامیاب ہو گئی ہوں، اب دنیا کی کوئی مصیبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مدینے والے نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے وہاں بھی کرم فرما دیا ہے. یہ طاقتیں تھیں ان خواتین کے. ایک تابعی بزرگ تھے حضرت ابو عبد الرحمن فروغ، صاحب تاریخ بغداد نے لکھا ہے وہ جہاد پہ چلے گئے، 30,000 دینار اپنی بیوی کو جاتے دفعہ دے گئے. کہنے لگے لو پاس رکھ لو، اور بیٹا بھی ماں کی گود میں ہی تھا. کچھ نے لکھا پیدا ہو چکے تھے، کچھ کا کہنا ہے کہ ان کے جانے کے 1-2 ماہ بعد بیٹے کی ولادت ہوئی. اور بیٹے کا نام کیا ہے؟ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن. اور یہ بیٹے وہ ہیں جو حضرت امام مالک جیسے لوگوں کے استاد ہیں، حضرت حسن بصری جیسے لوگوں نے ان سے پڑھا، خود جہاد پہ چلے گئے. آج تو فوجیوں کی نوکری ہے نا جی، ان کا یہ نظام ہے کہ وہ جاتے ہیں، انہیں تنخواہ ملتی ہے، چھٹی پہ آتے ہیں. اس زمانے میں یہ تھا کہ مال غنیمت سے حصہ ملتا تھا، اور فتوحات کا یہ طریقہ تھا کہ یہ علاقہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے، وہ فتح ہوا تو آگے چلے گئے. کسی نے لوٹنا ہے تو پابندی نہیں تھی، لوٹ سکتا ہے. کچھ لوگ جہاد میں ہی رہتے تھے. حضرت ابو عبد الرحمن فروغ 27 سال جہاد میں رہے، 27 سال. یہاں تو خاوند باہر ہو تو بہت ساری عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ تیرے ابے نے تو صرف پیسے کمائے، مصیبتیں تو ساری میں نے دیکھی ہیں. معاذ اللہ بعض جگہ، سب نہیں لیکن بعض جگہ کہہ دیتی ہیں کہ وقت تے سارے میں کیتے. 27 سال شوہر چلا گیا، واپس ہی نہیں آیا، 30,000 دینار دے کے چلے گئے. 27 سال کے بعد خیال آیا گھر کا. اب بیٹا محدث بن گیا، عالم بن گیا، اور کمال یہ کہ رہتے کہاں تھے؟ حضور کے مدینے میں، مدینۃ النبی میں، مدینہ منورہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کے صاحبزادے حضرت ربیعہ یہ مسجد نبی میں، حضور کی مسجد میں بیٹھ کے نبی پاک کی حدیث پڑھایا کرتے. آئے گھر، دروازے پہ دستک دی، صاحبزادے نے دروازہ کھولا. نہ باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، نہ بیٹا باپ کو. جناب ابو عبد الرحمن اندر داخل ہونے لگے تو صاحبزادے نے کہا بوڑھے میاں میرے گھر میں بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے تو بتا، تو نے میرے گھر پہ قبضہ کیوں کر رکھا ہے؟ اب جب بات زیادہ بڑھ گئی تو دونوں جانب سے لوگ جمع ہو گئے، شور اٹھا تو اندر سے والدہ نے سنا، پردہ سرکا کے دیکھا کہ میرے شوہر آ گئے 27 سال کے بعد، 27 سال کے بعد. تو آپ اپنے صاحبزادے سے کہنے لگی بیٹا ان کو اندر آنے جو تمہارے والد ہیں. بڑا روئے باپ بیٹا، بڑا روئے.
माँ और बेटे की मोहब्बत का भी अंदाज़ा नहीं, पर कुरान पाक पढ़े ना तो दो मिसालें बाप और बेटे के प्यार की भी मिलती हैं। एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जनाब यूसुफ से प्यार, और एक हज़रत इब्राहीम का हज़रत इस्माइल से प्यार, और जनाब इस्माइल की जनाब इब्राहीम की फर्मा बरदारी की मिसाल। इसका भी जवाब कोई नहीं। बाप इतना रो रहे हैं और बेटे की याद में, इसका भी अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता। बाप बेटा मिल के बड़ा रोए। असर की नमाज का वक्त हो गया। हज़रत रबिया जो मुहद्दिस हैं वो वज़ू करके मस्जिद शरीफ चले गए। ये अभी चूँकि सफ़र से आए थे, इन्होंने खाना वाना खाया, थोड़ी देर बीत गई तो ये नहीं पूछा पीछे हाल क्या रहा। पूछते हैं अपनी बीवी से, मेरे 30,000 दिनार कहाँ हैं? तो अहलिया कहने लगी मस्जिद जाएं ना, हुजूर की मस्जिद में असर पढ़ के आएँ, फिर मैं बताती हूँ पैसे कहाँ हैं। हज़रत रबिया ने इमामा बांधा, जुब्बा पहना, हुजूर की मस्जिद में बैठे और हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। सामने हज़रत हसन बसरी जैसे, इमाम मालिक जैसे लोग बैठे हैं। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फ़रोग जो इनके वालिद थे, असर की नमाज़ पढ़ के ना तो पूछते हैं एक शख्स से, ये कौन है नौजवान काली दाढ़ी वाला, उम्र ज़्यादा नहीं पर किस तरह शौक़ से हुजूर का दीन बयान कर रहा है, कौन है? तो बताने वाले ने कहा कि हुजूर एक ना अबू अब्दुर्रहमान नाम के बुज़ुर्ग हैं, वो 27 साल से जिहाद में गए हुए हैं, ये उनका बेटा है। ये सुना कि मेरा पुत्र इतना बड़ा आलिम, छम छम आंसू बहे, दाढ़ी भर गई आंसू, हुजूर की मस्जिद में तशक्कुर के आंसू, खूब रोए, खूब रोए। उठे घर गए और जब आंसुओं भरा चेहरा लेके घर आए तो अम्मा सारी बात ही समझ गई। कहने लगी, देखा है वो बेटे को हदीस पढ़ाते, अब पता चला मैंने आपके 30,000 दिनार कहाँ खर्च किए, मैंने आपका पैसा ज़ाया तो नहीं किया। तो हज़रत अबू अब्दुर्रहमान फ़रोग फरमाने लगे, रब तुझे सिला दे और मेरी तरफ से भी दे, तूने तो कमाल कर दिया है। हदीस तेरा बेटा पढ़ा रहा था और कद मेरा ऊंचा होता जा रहा था, सबक तेरा बेटा दे रहा था और यूं लग रहा था कि दर्जे मेरे बुलंद हो रहे हैं। तो माओ ने कमाल किया, इनकलाब किया, बेटियों ने, बहनों ने दीन के लिए हमेशा अपना किरदार पेश किया। इस्लामिक शॉर्ट स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।